الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، ہم اپنی گفتگو کے اس مرحلے میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کا مزاج اطاعت مطلق پر بنایا گیا، اور یہ بات دھیان میں رہنی چاہیے کہ صحابہ بھی بشر تھے، انسان تھے، ان سے بھی کوتاہیاں ہوتی تھی، بہت ساری باتیں ان کے لیے ناقابل برداشت بھی ہو جایا کرتی، اور یقیناً انہوں نے جس ظلم و جبر کا سامنا کیا، اگر ان کی جگہ پر پہاڑ ہوتے تو وہ بھی ایک مرتبہ ہل جاتے، لرزہ براندام ہو جاتے، ثابت قدم نہ رہ پاتے۔ ایسے صحابہ کہ جن کی پیٹھ آگ کے انگاروں سے داغ دی جاتی تھی، جس سے ان کی چربی پگھل پگھل کے باہر آ جاتی تھی، وہ لوگ کہ جن کو عرب کے تپتے ہوئے ریگزاروں پہ گھسیٹا جاتا تھا، عین چلچلاتی ہوئی دوپہر میں جن پہ کوڑے برسائے جاتے تھے، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے۔ وہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جناب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، آپ اٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ وہ دن آئے گا کہ ایک عورت صنعاء سے چلے گی اور صحن کعبہ تک آئے گی، لیکن تم لوگ جلد بازی کرتے ہو، یعنی تسلی دے رہے تھے۔ اور کن لوگوں کو تسلی دے رہے تھے؟ جو مار کھانے میں، جو گالیاں سننے میں، جو اذیتیں برداشت کرنے میں انتہا کو پہنچ چکے تھے، ایسے لوگوں کو آپ تسلی دے کر کہتے وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تم جلد باز لوگ ہو۔ پچھلی امتوں کو تو ایسا ہوتا تھا کہ ان کے جسم پہ لوہے کا کنگھا لگا کر ان کے گوشت نوچ لیے جاتے تھے، اور ان کے سر کے بیچ میں آرا رکھ کر ان کو دو ٹکڑے کر دیا جاتا، لیکن اس کے باوجود یہ چیز ان کو اللہ کے دین سے برگشتہ نہیں کرتی تھی۔ اس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین بھی مار کھاتے تھے، گالیاں سنتے تھے، کبھی کبھی جب ان کا حوصلہ جواب دینے لگتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوصلے کا سامان کرتے تھے۔ آپ کا مسکرا کر دیکھ لینا، آپ کا کلمہ خیر کہہ دینا، آپ کا حوصلہ افزائی کر دینا ان کے حوصلوں کو بڑھا دیتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ حضرت یاسر کے گھرانے والے مارے جا رہے تھے، ان کو عذاب دیا جا رہا تھا، تو آپ وہاں سے گزرے تو آپ فرماتے صبرن صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو، کیونکہ تمہارا مقام جنت ہے۔ آپ ان کو جنت دکھایا کرتے تھے، اور یہ صحابہ جنت کے لیے ساری اذیتیں برداشت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بعض معاملات ان کو شدید لگتے تھے دین میں، کبھی کبھی تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا تھا، ان احکام کو بدل دیتا جو پہلے تھے، اور کبھی کبھی ان کو تسلی دی جاتی کہ نہیں، ابھی اسی پر اپنی تربیت کرو، اور پھر اللہ نرمی پیدا فرماتا تھا۔ آپ دیکھیے کہ اس قسم کی دو روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق ذخیرہ حدیث میں ملتی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک تو قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات میں اپنی بیویوں کے ساتھ تمہارے لیے ہم بستری کرنا حلال کر دیا۔ تفسیر ابن کثیر وغیرہ اٹھا کر دیکھیے، تمام صحیح تفسیری کتابیں اور صحیحین وغیرہ میں بھی اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ پہلے جب روزہ شروع میں فرض ہوا تھا تو حکم یہ تھا کہ رات میں سونے سے پہلے پہلے جو کچھ کھانا پینا ہے یا اپنی بیویوں سے تعلقات قائم کرنا ہے وہ سونے سے پہلے پہلے کر لو۔ اگر سو گئے تو کھانا ممنوع، پھر اس کے بعد بیویوں سے تعلقات قائم کرنا ممنوع ہو جاتا۔ اتفاق سے ایسا ہوا، بہت سے صحابہ کے ساتھ ایسا ہوا۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہاں سے کافی رات گئے پہنچے تو ان کی بیوی سو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ صاحب میں تو سو گئی۔ کہا کہ نہیں، تم بہانہ کرتی، انہوں نے سمجھا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے تعلقات قائم کر لیے۔ پھر بعد میں ان کو افسوس ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور بھی صحابہ کے ساتھ ایسے معاملہ ہوا
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی کہ ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرنے لگے تھے، یعنی یہ چیز تمہاری برداشت سے باہر تھی، اس کو تم لوگ فالو نہیں کر پا رہے تھے، تو اللہ نے کیا کیا؟ آسانی پیدا فرمائی۔ کیا فرمایا؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ اب اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے رات میں حلال کر دیا ہے، یہاں تک کہ صبح ہو جائے، صبح صادق ظاہر ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک اجتماعی واقعہ ہے کہ قرآن مجید میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ جو کچھ تمہارے جی میں ہے چاہے اس کو ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، اس بات پر تمہارا محاسبہ کرے، پھر جس کو چاہے گا عذاب دے گا، جس کو چاہے گا معاف کرے۔ یہ بات صحابہ کرام پہ اتنی شاق گزری کہ ہمارے دلوں میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، ان کے اوپر بھی مواخذہ ہوگا، ان کے اوپر بھی سزا ملے گی، یہ تو بڑی شدید بات ہے۔ حدیث میں آیا صحیح روایت میں کہ بہت سارے صحابہ بھاگے بھاگے آئے اور سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گئے، علی رکبہم، جثوا علی رکبہم، اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تک جتنے احکام اللہ نے نازل کیے ہم نے ہر بات پہ عمل کیا، نماز آئی ہم نے نماز پڑھی، روزہ آیا روزہ رکھا، صدقے کا حکم ہوا صدقہ دیا گیا، لیکن اب یہ جو آیت نکلی ہے اتری ہے، یہ ہماری طاقت سے باہر ہے۔ فرمایا کہ ارے تم کیسی بات کر رہے ہو، تم تو پچھلی امتوں کی طرح یہ کہنے لگے ہو کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن مانیں گے نہیں، خبردار ایسی بات مت کرو، بلکہ تم یہ کہو کہ سمعنا واطعنا، پروردگار عالم ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، سنتے ہی مان لیا، اب باقی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اس صحابہ کرام کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تو صحابہ کرام نے اس بات کو نہ صرف یہ مان لیا بلکہ بار بار ان سے یہ کہلوایا گیا کہ سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ جب یہ جملہ ان کی زبان پہ چڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ تو بندوں پر رحیم و شفیق، کسی کو مشقت میں ڈالنا اللہ کا کام نہیں ہے۔ اس نے قرآن مجید میں بار بار یہ فرمایا ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین میں تنگی اور حرج نہیں رکھا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا، تم کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ پھر اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی اور یہ طریقہ سکھایا گیا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اسی میں یہ بتایا گیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین۔ فرمایا کہ اے پروردگار عالم ہمارا مواخذہ نہ کر، ہم کو پکڑا نہ جائے، لا تؤاخذنا ان نسینا، اگر ہم بھول جائے، او اخطانا، یا اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو اس پر مواخذہ نہ ہو، اور ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالا جائے جو ہماری طاقت سے باہر ہو، اور پچھلی امتوں کی طرح سے ایسا بوجھ نہ ڈالا جائے جس کو ہم اٹھا نہ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آیا کہ اللہ نے سب کہا کہ ہم نے قبول کر لیا، اسی دن سے آسانی ہو گئی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا، آسانیاں پیدا ہو گئی۔ بار بار ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھائی گئی کہ تمہیں ہر حال میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اور جب کوئی مظاہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دیکھا کہ جس میں یہ محسوس کیا کہ امت اطاعت کے راستے سے نکلنے والی، وہ کام کرنے لگی ہے جو اس کو اطاعت کے راستے سے دور لے جائے گا، تو فوراً آپ نے اس پہ روک لگائی، فوراً اس پہ آپ نے سرزنش فرمائی، فوراً تنبیہ کر دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے، وہ پڑھ رہے تھے تورات کا نسخہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، جب انہوں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس سے رک گئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متحوکون فیہا یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے ابھی سے تم لوگ بہکے جا رہے ہو اس کے بارے میں، یعنی قرآن کے بارے میں. لقد جئتکم نقیۃ، میں بالکل صاف ستھرا دین تمہارے پاس لے کر آیا ہوں. اور اسی میں آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑتی، میری پیروی کرنی پڑتی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ اللہ نے سارے انبیاء سے یہ عہد لیا تھا، یہ اقرار کروایا تھا کہ جب وہ رسول تمہارے پاس آئے گا تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ تم سب اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. تو تمام انبیاء پر یہ واجب اور لازم ہے کہ اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئیں تو ان کی اتباع و پیروی کرے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو نبی کائنات علیہ السلام کی شریعت پر فیصلہ کریں گے، اپنی شریعت پر فیصلہ نہیں کریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. لائبریریز میں اسلام ہے، آپ کے گھروں کی الماریوں میں بھی اسلام ہوگا کتابوں کی شکل میں. آپ کے واٹس ایپ پہ میسج آتے اسلام کے، فیس بک پہ اسلام ہے. اسلام سب جگہ پہ ہے، خالی ایک جگہ پہ نہیں ہے، ہماری زندگی میں نہیں ہے. دین فار ٹینز. دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے. ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. بنو ہاشم قبیلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. ایک خاتون نے بی بی حلیمہ جس کا نام ملتا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا اٹھایا، اور جو ہی بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا، یہی وہ وقت تھا ناظرین کہ جس وقت سے بی بی حلیمہ کی زندگیوں میں برکتوں اور رحمتوں کا نظام شروع ہو گیا. جب 5 سے 6 سال کے درمیانی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دوسرا زبردست دھکا لگا اور زبردست آزمائش میں آپ ڈال دیے گئے. آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا. جب اللہ کے نبی کی عمر 15 سال یا 18 سال کے درمیانی حصے میں ہوئی، یہ وہ زندگی کا حصہ ہے جس کو جوانی کا حصہ کہا جاتا ہے. یہ وہ حصہ جہاں پر آج ہمارے بچے ویڈیو گیمز میں مصروف ہیں، کوئی اسمارٹ فون میں مصروف ہے، یا کوئی فلمیں دیکھنے میں مصروف ہے. اس زمین کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت کی جوانی کا گزارا کیسے ہوتا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کر اپنی زندگی گزارتے. صرف ابو طالب کے پیسوں کے بھروسے پر نہیں ہوتے. سوچ کے دیکھیے، تصور کر کے دیکھیے، اپنے لیے سبق حاصل کرتے رہے، اپنے نصیحت حاصل کرتے رہے، اس لیے کہ سب سے اعلیٰ ترین مثال اگر کوئی ہے تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جانیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. سیرت النبی محمد کاظم کے ساتھ ہر اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات. ہر منگل رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں تک بھی ہوگا کہ جب نماز کا وقت ہوگا لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کریں گے کہ آپ آگے بڑھ کے نماز پڑھائیے، تو وہ کہیں گے نہیں، تمہارا جو امام ہے، تمہارا جو امیر ہے، وہ تمہارا امام بنے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ عزت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو عطا فرمائی ہے. تو انبیاء بھی اگر آئیں گے تو انہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر چارے کار نہیں، کیونکہ آپ اب اپنے آنے کے بعد ساری کائنات کے نبی ہیں. جتنے بھی اس دنیا میں انسان بستے ہیں اور جتنے بھی ذی عقل مخلوق، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا، اور آخری دنیا تک اب کوئی نبی اور رسول ابھی آنے والا نہیں ہے.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کا مزاج بنایا جا رہا تھا، ان کی ذہن سازی کی جا رہی تھی، اور ان کو بتایا جا رہا تھا کہ ہر قدم پہ لمحہ بلمحہ تمہیں اپنی زندگی میں اللہ اس کے رسول کی مرضی کو دیکھنا ہے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو دیکھنا ہے، اللہ اس کے رسول کے طریقے کو دیکھنا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راہ متعین کر دی ہے اسی راہ پہ چلنا ہے، نہ اپنے رائے سے، نہ اپنے خیال سے، نہ اپنی خواہش سے کوئی بات تم کو پیدا نہیں کرنا۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم آخرت کی سرخروئی چاہتے ہو تو تمہارے لیے بہت ضروری۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسا مظاہرہ دیکھتے کہ جس مظاہرے میں آپ کو یہ محسوس ہوتا کہ لوگ ایسا راستہ اختیار کر رہے ہیں جو ان کو میری متعین کردہ شاہراہ سے دور لے جائے گا، تو فوراً آپ آگے کھڑے ہو جاتے۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ آپ کے ازواج مطہرات کے گھروں میں کچھ عبادت گزار لوگ آئے۔ صحابہ میں یہی تو بڑی خوبیاں تھی، ان کا کھیل کود آج کے زمانے کی طرح یا تماشا آج کے زمانے کی طرح نہیں تھا، ان کی زندگی کا محور اللہ کی عبادت، انسانوں کو نفع پہنچانے کے گرد گھومتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے قاری تھے، قرآن پاک کے تالی تھے، تلاوت کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آپ کی عبادت گھر میں کیسے ہوتی ہے، دن میں تو آپ کو دیکھتے رہا کرتے تھے، رات میں یا اپنے گھر کے اندر جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کتنی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو اتنا بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے، اتنی عزت بخشی ہے، تو آپ کا معاملہ عبادت گزاری میں کیسا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ آئے، جن کے بارے میں بتایا گیا کہ ثلاثۃ رہطین، 3 آدمی تھے وہ، جو آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ہاں، اور ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے بارے میں پوچھا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے میں انتہائی نشیط، بڑے چاق و چوبند اور انتہائی حد تک عبادت کرنے والے تھے، کہ احادیث میں آیا ہے کہ یہاں تک کہ آپ کے پائے مبارک پہ ورم آ جاتا تھا۔ اتنی آپ مشقت کرتے تھے کہ صحابہ اور جو دیکھنے والے ہوتے تھے ان کو ترس آ جاتا تھا۔ حضرت بلال نے یا بعض روایتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یا صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اللہ نے تو آپ کا اگلا پچھلا سب معاف کر دیا، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا یہ بتاؤ کہ جس اللہ نے مجھ پر اتنا انعام فرمایا ہے، اتنی نعمتوں میں رکھا، اتنا درجہ دیا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ کا تو عالم یہ تھا عبادتوں کا اور عبادتوں میں جا فچانیوں کا کہ آپ کا کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں تم استغفار کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، ہر قدم پہ دعا، ہر قدم پہ ذکر، تلاوت قرآن، اور صبح سے شام تک اللہ کی عبادت ہی میں زندگی گزرتی تھی۔ اپنے لیے آپ کا زندگی میں بہت کم وقت تھا، بیوی بچوں کے حقوق سے جو بھی اوقات بچتے تھے وہ سب آپ نے اللہ کی عبادت میں اور خدمت خلق میں لگا رکھا۔ وہ گھر میں جب یہ لوگ آئے اور ازواج مطہرات نے بتایا، کیا بتایا ہوگا؟ آپ دیکھیے کہ صحیحین کی روایت کے مطابق ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب کسی نے پوچھا کہ رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ بھی رمضان کے بارے میں، تو کیا فرمایا؟ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو رمضان میں نہ غیر رمضان میں کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے۔ آپ کی زیادہ سے زیادہ رات کی نماز، تہجد، تراویح، قیام اللیل، سب کو ملا کے اور سب ایک دوسرے پر اتفاق ہوتا ہے، سب کا ایک ہی چیزیں ہیں، تو فرمایا کہ کتنا؟ زیادہ زیادہ 11 اور 13، اتنی نماز، لیکن اس کا طول، اس کا حسن یہ مت پوچھو۔ جب صحابہ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول یہ ہے، تو کأنہم تقالوہا، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی عبادت کو کم سمجھا۔ دیکھو کتنا بڑا ان کا حوصلہ تھا عبادت گزاری میں، کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جو عبادت گزاری میں اپنی مثال آپ تھے، ان کی عبادت بھی ان کی نگاہوں میں کم ٹھہری۔
کانہم تقالوہا، گویا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا. تو ایک نے یہ کہا کہ اصلی ولا ارقد، بھائی میرا تو معمول یہ ہوگا کہ آج کے بعد اب میں کبھی سوؤں گا نہیں رات میں، رات بھر نمازیں پڑھتا رہوں گا، سوؤں گا ہی نہیں. دوسرے نے کہا کہ اصوم ولا افطر، میں تو صاحب 12 مہینے روزے سے رہوں، افطار کروں گا ہی نہیں، ہر دن روزہ رکھوں گا. اور ایک نے کیا کہا، یہ سارے جھگڑے جو پیدا ہوتے ہیں دنیا داری کے، یہ شادی کرنے سے پیدا ہو، تو میں شادی کروں گا ہی نہیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یار صاحب میں شادی نہیں کروں گا. یہ کہہ کے تو وہ لوگ چلے گئے اپنی عبادت گزاری کے جذبے سے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے گھر میں تو یہ معاملہ بڑا انوکھا معاملہ تھا صحابہ کے معاشرے میں، ازواج مطہرات کے سامنے، کہ کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنے کی بات کرے. تو ان لوگوں نے بات بتائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو ہلکا نہیں لیا، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرکت میں آ گئے اور تمام لوگوں کو آپ نے جمع کیا اور فرمایا کہ ما بال اقوام، بھائی کچھ لوگ میرے گھر میں آئے، آخر ایسا لوگ کیوں کہہ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں ان کے ذہن میں کیوں آئیں؟ میں تو اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، تو میں جتنا کام اللہ کی عبادت میں کروں گا اس میں کوئی کمی کا تصور ہے؟ تم کیسی باتیں سوچ رہے ہو؟ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، کیا چیز اللہ کو مطلوب ہے، کتنی عبادت اللہ کو چاہیے، مجھ سے زیادہ کون جاننے والا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو اصلی وارقد، میرا معمول یہ ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں اصوم و افطر، روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، واتزوج النساء، اور میں عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرا تو یہ طریقہ ہے لیکن جو میری سنت اور میرے طریقے سے ہٹ جائے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ چاہے جتنا بڑا عبادت گزار ہو، چاہے جتنا متقی اور تقوی شعار ہو اپنے طور پر، لیکن وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، میرے راستے پر نہیں ہے، مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آپ نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ مزاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا. اور حضرات یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے، اور اس سے ہمیں سبق اور نمونہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام کو کبھی کبھی دین کو صحیح طریقے پہ سمجھنے میں دشواری پیش آتی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس مسئلے کو کلیئر کرتے. ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ قرآن پاک میں آیا تھا کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے نمایاں نہ ہو جائے. وہ اس آیت کا مطلب حضرت عدی بن حاتم نے کیا سمجھا، انہوں نے 2 دھاگے لیے، ایک سفید ایک کالا، اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، اور صاحب جو ہے انتظار کرتے رہے کہ جب یہ دونوں میں فرق معلوم ہوگا تب جو ہے سحری کھانا بند کرے. اگر کوئی آدمی اپنی کوٹھری میں تکیے کے نیچے رسی رکھ کر اور دھاگا رکھ کے سو جائے تو 10 بجے تک 11 بجے تک کبھی کبھی اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ کون سا کالا ہے اور کون سا سفید ہے. تو پتا چلا کہ 12 بجے تک آپ کھاتے رہیے اور آپ کی سحری ختم نہیں ہوگی. گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہ کہہ رہے کہ اللہ کے نبی میں تو ایک سفید دھاگا لیتا ہوں، ایک کالا دھاگا، سفید رسی اور کالی رسی اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیتا ہوں، اب جب دونوں میں فرق معلوم ہوتا ہے تو کھانا پینا بند کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی تب تو تکیہ تمہارا بہت لمبا چوڑا ہے، یعنی آسمان سے بھی لمبا چوڑا ہے، کیونکہ وہاں پر مراد کیا ہے، صبح کاذب کی سیاہی سے صبح صادق کی سفیدی نمایاں ہو جائے، وہ مراد ہے. کہا کہ جب ایسے صبح صادق ظاہر ہو جائے تو پھر اپنا کھانا پینا بند کر دو. تو صحابہ کو بھی کنفیوژن ہوتا تھا، حالانکہ وہ عربی تھے، عربی ان کی زبان تھی، لیکن سمجھنے میں دشواری پہ جاتی. اس لیے کوئی آدمی کہے کہ بتا میں ڈکشنری کھولوں گا اور قرآن لے کے سمجھنے بیٹھ جاؤں گا تو نہیں سمجھ سکتا. قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیثوں کا جاننا اس کے لیے ضروری. اور اس کے ساتھ ایک تیسری چیز بھی جس پر انشاءاللہ ہم آئیں گے. اس مجلس میں آپ کے ذہن میں پھر یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کا جو مزاج بنایا گیا وہ مزاج یہ تھا کہ مطلق اطاعت کرو، اللہ اس کے رسول کی بات مانو، اللہ اس کے رسول کے طریقے پہ چلو، اپنا کوئی راستہ پیدا مت کرو، اپنا کوئی طریقہ نکالو مت۔ اسی لیے آپ ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے کہ کل محدثۃ بدعہ، کہ ہر نئی بات جو دین میں نکالی جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ایک روایت میں آیا کہ ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ چیز ہمیشہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، جس کی طرف اللہ اس کے رسول بلانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مطلق اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، مطلق اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر آدمی کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، پھر یہ جھگڑا کیوں ہے، پھر یہ پرابلم کیوں ہے؟ تو آئندہ انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کب معتبر ٹھہرے گی، کیسے ہم یہ مانے جائیں گے کہ واقعی ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس پر گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا